اسی طرح ہم نے تلاش کرنا ہے کہ ہمارے ٹھیلے والے ہیں، دکانوں والے ہیں، مزدور ہیں، مستری ہیں، جن کے پاس کام کرنے جو وسائل ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ لے کر دے دیں، وہ محنت کرتے رہیں گے تو کتنا زیادہ ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ ایک صورت ہے کہ ہم جو ہے وہ سفید پوش لوگوں کی جو ہے وہ مالی معاملت کریں۔ اور پھر ایک اور اس ضمن میں بات جو ہے وہ ہمیں ہی چاہیے، کیونکہ یہ ویڈیو بھی بن رہی ہے، سوشل میڈیا میں بھی جائے گی، اس سے تو آپ کا ہمارا زیادہ تعلق نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ یہ آگے جائے گی تو ہر شخص جو ہے وہ کئی لوگ اسے سنتے ہیں اور کئی لوگوں تک یہ پیغام ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، ہم اپنے دیکھیں نا، ہم مسلمان ہیں، ہماری ترجیحات بہت الگ ہو گئی، ہماری ترجیحات بہت کچھ اور ہیں، ہم بہت کچھ اور چاہتے ہیں۔ ہماری مساجد ہے، ہمارے مدارس ہے، ان کے پڑھانے والے، آپ ان کی تنخواہیں دیکھیں، آپ ان کے وسائل دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، بھائی یہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کیسے گزارا کرتے ہیں، 10 سے 12,000 15,000 کی تنخواہیں اور پھر بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ یہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، یہ کبھی کوئی احتجاج کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ مولوی صاحب ہمیشہ آپ کے سامنے سفید لباس پہن کر خاموشی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، گھر کے رات کیسے بھی ہوں، کچھ بھی ہوں، بڑے حشاش اور نشاستہ سے آپ کے سامنے بیٹھے ہوں، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ اور یہ دینی تقاضا ہے، یہ اسلام کی اقانید ہے، اور یہ مذہب کی جو ہے وہ پاور ہے کہ وہ اپنے اس مذہب کے نمائندے ہیں، اسلام کے نمائندے ہیں، اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان لوگوں کی مدد کریں جو علماء ہیں، جو حفاظ ہیں، قرآن ہیں۔ اتنا افسوس ہوتا ہے مجھے، ہمیں اتنا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ نماز کے پیسے لینا جائز ہے؟ یہ قرآن مجید پڑھاتے ہیں تو کیا مولوی صاحب کو قرآن مجید کے پیسے دینا جائز ہے؟ کیا مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں تو اس کے پیسے دینا جائز ہے؟ کیا مولوی صاحب گھر پہ آ رہے ہیں بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ان کے پیسے دینا جائز ہے ناجائز ہے؟ بھائی کیوں جائز اور ناجائز نہیں ہے؟ کیا مولوی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آسمان سے گری ہوئی مخلوق ہے، اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی منت و سلمان حاصل کرتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ نہ اس کے ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے وہ سواری کے لیے کوئی فرشتے ہیں جو یہاں سے دوسری منزل پر لے کے جاتے ہیں؟ آپ کو گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے، اور مولوی صاحب حفاظ قرآن کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسی سواری ہے جو فرشتے اپنی پروں پر لے کے جاتے ہیں؟ کیا ان کے ضروریات زندگی نہیں ہے؟ کیا انہوں نے اپنی زندگی نہیں گزارنی ہوتی ہے؟ آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں ان کو دینا جائز نہیں ہے، پتہ نہیں ان کو دینا چاہیے نہیں چاہیے۔ بھائی ہم جو ہے وہ شادی بیاہ میں اور جہاں پہ فحاشی میں اور یعنی میں لاکھوں کروڑوں اربوں لگا دیں گے، لیکن پوچھنا اس وقت ہے جائز اور ناجائز کی بات سنت کرنی ہے جب ہمیں مولوی صاحب کو 150 روپے دینے ہوں گے تو پوچھنا پڑے گا کہ جی مولوی صاحب کو دے سکتے ہیں، قرآن مجید پڑھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، کیا اس کے پیسے دینے چاہیے مولوی صاحب کو؟ تو یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ اب دیکھیں نا، مسجد ہے، مسجد میں کتنی چیزیں لگی ہوئی ہیں، مسجد میں سیمنٹ ہے، سریا ہے، رنگ کا مطلب کئی چیزیں ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی آپ نے جو ہے وہ آپ اسے کہیں جی اللہ کا گھر بن رہا ہے آپ ایسے سیمنٹ دے دیں، آپ ایسے سریا دے دیں؟ کوئی مستری ہے، کوئی الیکٹریشین ایسا ہے کہ جو آپ فری میں کام کروا دیں جی اللہ کا گھر ہے؟ تمام مسلمان ہیں، وہی الیکٹریشین ہے، وہی پلمبر ہے، وہی رنگ کرنے والا ہے، وہی مسجد بنانے والا ہے، اسی کا سیمنٹ ہے، وہ بھی مسلمان ہے۔ لیکن کبھی وہ مفت میں آپ کو اللہ کے گھر کے لیے چیز نہیں دے گا، بولے گا جی میرے ساتھ پیڑ ہے، میں اگر ایک بٹن بھی آگے کوئی جو ہے الیکٹریشین لگاتا ہے تو وہ پیسے لیتا ہے۔ تو ہم سب کو دینے کو تیار ہیں، سب کو دے رہے ہیں، لاکھوں میں دیتے ہیں، لیکن جو نمازیں پڑھانے والا جو مین آدمی ہے ہم اس کو پیسے دیتے ہوئے جو ہے ہمیں سوال کرنا پڑتا ہے کہ جناب اس کو دینا جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ تو ذرا گرامی ہمیں اس چیز سے نکلنا پڑے گا، ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے گا۔ اگر ہماری ترجیحات جو ہے وہ کچھ اور ہیں، ہم کہیں اور پر اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، ہم ان جگہوں پر مال خرچ کریں تاکہ دین کے جو ہے وہ دین کو پھیلانے والے جو لوگ ہیں جب یہ مضبوط ہوں گے تو ہمارا دین بھی مضبوط ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بنیادی باتیں اس لیے تھی، ہم چونکہ مسلمان ہیں اور پھر اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے سوالات ایسے آتے ہیں، ابھی بہت ساری ایسی باتیں بھی ہیں، لیکن جو ہے وہ وقت کی بھی قلت ہے، اور بس اتنی بات ہے کہ آپ اپنے ارد گرد جو ہے وہ سفید پوش لوگوں کا خیال رکھیں، اور بالخصوص اپنی مساجد میں اور اپنے مدارس میں جو ائمہ آپ کے ہیں
آپ ان کی خدمت کریں، آپ ان کے پاس رہیں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب ہمیں فری کا فری ملے۔ ہمارے گھر میں چوکیدار ہے، ڈرائیور ہے، ہمارے گھر میں ایک پلیٹ یہاں سے لے کر وہاں رکھنے والا بندہ بھی ہے نا، تو وہ بھی ہم سے پیسے لے گئے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں مولوی صاحب وہ فری ہو۔ پھر ہم یہ کبھی نہیں چاہتے، کوئی بھی شخص ہمارے معاشرے میں کوئی شخص چاہتا ہی نہیں ہے کہ کبھی ہمارے معاشرے میں سے کوئی پول نہیں کیا جائے گا، کوئی نہیں چاہتا کہ مولوی صاحب ہمارے کام کرنے والے ہوں، مولوی صاحب کوئی اپنی دکان ہو، کوئی کاروبار ہو۔ نہیں جی، مولوی صاحب کاروبار نہ کریں جی، مولوی صاحب کی کوئی دکان نہیں ہونی چاہیے، مولوی صاحب کو کوئی بزنس نہیں ہونا چاہیے، تو بھائی مولوی صاحب کہاں سے کھائیں گے پھر؟ ہاں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب 24 گھنٹے مسجد میں بھی رہیں، مولوی صاحب جو ہے وہ ہمارا کوئی اگر فوت ہو جائے اس کو جنازہ بھی پڑھیں، بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں اذان بھی دیں، اب اگر ہمارا کوئی فوت ہو گیا تو اس کے ساتھ اظہار ثواب کے لیے روحانی بھی کریں، تیجا بھی کریں، سوئم بھی کریں، 40واں بھی کریں، سالانہ برسی بھی کریں، یہ تمام کام فری میں کر دیں، فری میں کر دیں، اور کوئی کام کاج بھی نہ کریں۔ اور مولوی صاحب کا سوٹ سفید ہونا چاہیے، کپڑے میلے بھی نہیں ہونے چاہیے، امام شریف بھی صاف ہونا چاہیے۔ تو یہ ہماری توقعات ہیں کہ ہونا سب کو فری چاہیے اور کام کاروبار بھی نہیں ہونا چاہیے، 24 گھنٹے مسجد بھی نہیں چاہیے، تو پھر بتائیں کہ وہ مولوی صاحب کہاں سے اللہ رب العزت ڈائریکٹ ان کے لیے کوئی نازل فرمائیں گے؟ یہ آپ نے، اس معاشرے نے جو ہے وہ اپنے ائمہ جو امام ہیں ان کی، جو مؤذنین ہیں، جو خادمین ہیں، ان کی خدمت کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ کسی بھی مذہب میں دیکھیں، وہ ان کے جو مذہب کے جو بڑے ہوتے ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں، ان کی تمام ضروریات کا بڑے آسان انداز سے خیال رکھتے ہیں، بڑے دیکھیں منصب امام صاحب کے طور پر۔ ہم تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کوئی ذاتی طور پر تو وہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے امام ہے، امام کا مطلب ہے کہ سربراہ ہے، سرپرست ہے، وہ ہمارا جو ہے وہ پیشوا ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ وہ امام صاحب ہیں جو روڈ میں بیچارے پیدل جا رہے ہیں گرمی میں، پسینے میں، اور مقتدی پاس سے جو ہے وہ VIP قسم کی کار میں گزر کے جا رہے ہیں، تو یہ اس امام صاحب کی نہیں ہے بےزتی، یہ امام صاحب کا درجہ کم نہیں ہوا، بلکہ منصب امامت کا درجہ کم ہوا، کہ بھئی آپ نے ایسے شخص کو امام بنایا ہوا ہے، آپ نے ایسے شخص کو امام بنایا ہوا ہے، امام آپ نے پیشوا بنایا ہوا ہے، مقتدا بنایا ہوا ہے، آپ نے راہبر بنایا ہوا ہے، رہنما بنایا ہوا ہے، تو کیسا رہنما ہے؟ آپ اپنے سیاسی لیڈران جو رہنما ہیں ان کو آپ کیسے پروٹوکول دیتے ہیں؟ آپ وہ آپ کے محلے میں علاقے میں آ جائیں تو آپ کئی گاڑیاں لگا دیتے ہیں کہ لوگوں کو پروٹوکول دیتے ہیں، لیکن آپ کو جو حقیقی رہنما ہے اس کی آپ کے سامنے کیا ویلیو ہے؟ تو اس لیے آپ مذہبی طور پر بڑے کمزور ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ابھی پچھلے دنوں اس طرح کی کوئی باتیں ہوئی میرے پاس، کوئی ہمارے بچے آگے پیچھے کے تراویح بنا رہے ہیں، تو لوگوں نے مجھے تو بڑی افسوس ہوا کہ لوگ صرف مولوی صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ فری ہو، بس تراویح کے پیسے جی ناجائز حرام۔ ہم نہیں کہتے بالکل، کسی مولوی صاحب نے آپ نے کوئی تقاضا نہیں کیا، کسی نے نہیں کہا کہ مجھے تنخواہ کے پیسے دو، کسی نے نہیں کہا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے پیسے۔ کبھی آپ نے کوئی احتجاج دیکھا، کوئی پروٹیسٹ دیکھا مولویوں کا، علماء کا؟ نہیں دیکھا آپ نے، یہ کوئی تو تقاضا کرتا نہیں ہے۔ لیکن بطور مسلمان ہمیں تو سوچتے ہیں نا بھائی یہ بھی تو انسان ہے، ان کی بھی ضروریات زندگی ہے، تو ان کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔